I'll just take 5 minutes. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیمینار جو ہیں ان کو اٹینڈ کرنا اور بولنا خاصا خطرناک ہو چکا ہے. جو پچھلا سیمینار ہوا تھا 7 والے ہال کے اندر وہ کروایا تھا شعیب شاہین صاحب. پرانے سیمینار میں اسلام آباد بار ایسوسیشن نے کروایا تھا, یہ پی ایف یو نے کرایا, شاید کوئی تھوڑا لحاظ کرتے ہیں. لیکن ایاز امیر صاحب جن کا سارا حملہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان پہ تھا, اگلے دن 6 لوگوں نے ان کی پٹائی کر دی لاہور کے اندر. عمران ریاض خان پاکستانی ٹیلی ویژن اینکر, انہوں نے تقریر کی تھی, وہ گرفتار ہو گئے اور ڈسٹرکٹ کورٹ عدالت پھرتے رہے بڑی مشکل سے. سپیریئر جوڈیشری نے, میں اس پہ ذاتی طور پہ اس سے واقف ہوں کہ ایٹ دی ہائیسٹ لیول پاکستان کی جوڈیشری نے اس پہ انٹروین کیا اور لاہور ہائی کورٹ کو کہا گیا کہ آپ سیٹرڈے کے دن یہ لگائیں, بیکاز جوڈیشری نے اس کا نوٹس لیا. دس از ہاؤ اٹ ہیپنڈ. لیکن وہ بھی ہوا. خالد نعیم لودھی, اچھا سمیع ابراہیم صاحب سامنے بیٹھے ہیں, ان کو ہجڑے بھیجے گئے. پلان یہ تھا کہ ہجڑوں کو مارتے ہوئے ویڈیو بنائی جائے, پھر یہ کہا جائے کہ ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی جائے. لیکن تھینکس کہ بول کی اپنا سی سی ٹی وی فوٹیج وہاں موجود تھی, جس کی وجہ سے وہ پولیس وہ ایف آئی آر درج نہیں کر سکی. اور جنرل خالد لودھی جو ہیں, انہوں نے بولا تھا ان کی پتہ نہیں پینشن بند ہو گئی یا پلاٹس وغیرہ جو ہیں وہ ان کے کینسل ہو گئے. اب اس میں شعیب صاحب رہ گئے. مجھے نوٹس آ گئے ہیں تقریباً 33 قسم کے, لیکن میرے بھی انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے کہ صرف نوٹس ہی بھیجیں. تو یہ سیمینارز جو ہیں, اب یہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں کیا وجہ ہے. ایک بنیادی کویسچن میں آپ سب کے لیے چھوڑتا ہوں. ہمیں میر صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں, فرحت اللہ بابر صاحب کو میں دیکھ نہیں سکا لیکن موجود ہیں, فارمر پرائم منسٹر عمران خان یہاں موجود ہیں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن سے پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں وہ اتنی خوفزدہ کیوں ہیں؟ اس کا یہ ایک بیسک کویسچن ہے جس کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا. انگریزی میں ایک اسکول رائم ہے, اسٹکس اینڈ اسٹونز میں بریک مائی بونز بٹ ورڈز ول نیور ہرٹ می. اور اسی کے اوپر جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے اس کی ساری اساس جو ہے وہ اس ایک بیسک کانسیپٹ کے اوپر ہے کہ الفاظ ہوں گے سب کے. آپ کو الفاظ, اوپینین اور انالیسس سے اگر ڈس ایگریمنٹ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے, آپ کے خلاف ہے, تو آپ اپنی دلیل, اپنا آرگومنٹ اس کے سامنے لے کر آئیں. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو مار دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ پاکستان میں آزادی صحافت, اگر ہم اس کو سیریسلی دیکھیں تو کوئی بھی کبھی بھی پاکستان میں 1950 سے فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ سیکیور نہیں تھی, اور اس کے راستے میں ہزاروں سینکڑوں قسم کی مشکلات تھیں. 1980 کی دہائی میں پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ کو کوڑے مارے گئے, گرفتاریاں ہوئیں, پابند سلاسل ہوئے, بہت سے لوگوں کو یہ ملک چھوڑ کے یورپ اور برطانیہ میں پناہ لینی پڑی. یہ 1980s میں ہوا. 1990s میں جب پولیٹیکل پارٹیز آئیں بھی تو انہوں نے بائی اینڈ لارج جو 80s کا کلچر تھا اسے انہوں نے کنٹینیو کیا, اس میں سے نہیں نکل سکے. پھر یہ بھی ایک آئرنی اور تضاد ہے کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر جو تھا اس نے ٹیلی ویژن چینلز کے تھرو ایک فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس نے آزادی دی. یہ اور بات ہے کہ 2007 میں جب اس کو خود چیلنج فیس ہوا پھر اس نے کریک ڈاؤن کیا, ٹیلی ویژن چینلز کو بند کیا. لیکن 2007 کے بعد سے بھی ایک یہاں کنونشن ضرور ایسی رہی کہ ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ 80 کی دہائی جو ہے وہ واپس آ جائے گی. تو جب ہم نے دیکھا کہ ایک پرومیننٹ, یہ صحیح ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی, اس سے پچھلی حکومتوں میں بھی 2011 میں سلیم شہزاد جرنلسٹ جو ہیں انہیں قتل کیا گیا, باقاعدہ قتل کیا گیا. اس پہ انکوائری بیٹھی, کچھ معلوم نہیں ہو سکا.